ایکسپلائٹیشن ہر جگہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ایکسپلائٹیشن وہاں پہ بھی ہوگی. لیکن میں نے جرمنی میں پچھلے جو 4 سال میں سیکھا نا، وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، بوتھ ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ایز سم ون ہو از ورکنگ فل ٹائم ناؤ. اور یہ چیزیں امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں بیکاز جب آپ جرمنی آتے ہو نا، ایٹ لیسٹ میرے ایکسپیرینس میں تھا اور میرے دوستوں کے ایکسپیرینس میں جن کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کافی زیادہ، کہ ان کو جو ایک آئیڈیا پیش کیا گیا تھا جرمنی کا یا ویسٹ کا، وہ ریالٹی سے کافی حد تک فرق ہوتا ہے. بیکاز جب آپ جرمنی آ رہے ہوتے ہو یا آپ کہتے ہو کہ میں نے اپلائی کرنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یار بس جرمنی چلے جاؤ، وہاں پہ ساری چیزیں جا کے نا سارٹ ہو جائیں گی، یو ول فگر اٹ آؤٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹس فنڈامنٹلی ٹرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ جب اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی آتے ہیں تو وہ اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن ایونچولی چیزیں فگر آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایک چیز جو یا بتائی نہیں جاتی یا اگنورینس ہے، اینڈ میرا نہیں خیال کہ لوگ جان کے آپ کو مس گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس ناٹ وٹ آئی ایم سیئنگ کہ آفن لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ایکچولی جب آپ یہاں پہ آتے ہو، چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہو، تب ہی آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے سال سے اسپیشلی جرمنی کی جاب مارکیٹ اچھی نہیں ہے، اور جب سے میں جرمنی میں آیا ہوں تو میں کافی زیادہ دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسٹرگل کر رہے ہیں جاب ڈھونڈنے میں. مجھے یاد ہے جب میں بھی گریجویٹ ہو رہا تھا تو میں بھی پریشان تھا کہ جاب ملے گی، اس کے بعد پھر ویزا اسٹیٹس کا کیا ہوگا. میں نے اتنے سال اب یہاں پہ پڑھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اپلائی کروں کسی طریقے سے، کیونکہ پوائنٹ یہی ہے نا کہ اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو آپ سیٹل کرو. اور جب میں پاکستان میں تھا تو ایک چیز جو مجھے کنسسٹنٹلی بتائی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ قانون ہے، ایٹ لیسٹ وہاں پہ اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہو تو گورنمنٹ آپ کا خیال کرتی ہے. اینڈ دیٹس ٹرو. آئی تھنک پچھلے 4 سال کے اندر جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہو تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ مور سو آئی وڈ سے باقی جگہوں سے زیادہ آپ کا خیال کرتی ہے. اینڈ آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے سڑک پہ آ جاؤ گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو میں نے ریئلائز کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کارپوریشنز ہوں یا امپلائرز ہوں یا ایون لوگ ہوں، دے فائنڈ اے وے ٹو ایکسپلائٹ پیپل ان اے ویئرڈ وے. اینڈ یہ چیز اتنی فنڈامنٹلی سرپرائزنگ اس لیے ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ میرے لیے تھی، کیونکہ جب آپ ایک ویسٹ کے بارے میں سوچتے ہو، جرمنی کے بارے میں سوچتے ہو، تو آپ سوچتے ہو کہ نہیں اس طرح ہو نہیں سکتا وہاں پہ، بیکاز قانون اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو ایگزامپل کے اوپر واپس آتے ہیں. ایگزامپل میں آپ کو یہ دے رہا تھا کہ پچھلے 1.5 سال سے کافی زیادہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں جاب ڈھونڈنے میں کہ کوئی ایک تو جاب بھی ملے اور ایسی ملے جس کے تھرو وہ کوالیفائی ہو سکیں کہ ان کا یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ پروسیس وغیرہ چلتا رہے. تو یہ چیز آف کورس اب جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن یہ چیز اوبویسلی اب ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جو امیگرینٹس کو ہائر کر رہے ہیں. تو جرمنی میں ایک بڑا نوٹوریس پرابلم ہے کہ فار دا لانگسٹ ٹائم ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو نا جرمن آنی چاہیے. اب جب میں 2022 میں آیا تھا اور میں ورکنگ اسٹوڈنٹ پوزیشنس کے لیے اپلائی کر رہا تھا، تب بھی یہ تھی ریکوائرمنٹ، لیکن تب جاب کے حالات تھوڑے بہتر تھے، تو امپلائر ہیوی مارکیٹ تھی. وٹ دیٹ مینز از کہ امپلائیز کے پاس زیادہ آپشنز تھیں. میں نے جب اپلائی کی تھی ورکنگ اسٹوڈنٹ پوزیشنز تو مجھے پہلے مہینے کے اندر 3 جاب آفرز ملی تھیں، جس کے اندر سے میں نے ایک چوز کی تھی. اور بہت ایگزامپلز ہیں میرے دوستوں کی بھی میرے سرکلز کے اندر جنہوں نے اسینچلی اتنی اچھی جابس کی ہیں، چھوڑی ہیں جابس فار ایون بیٹر جابس. انفارچونیٹلی 2026 کے اندر جو جرمنی ہے وہ 2022 کے جرمنی سے بہت فرق ہے. اینڈ دیٹ شوز ان دا وے جس طرح امپلائرز اب پوٹینشیل ایپلیکنٹس کو جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے امپلائیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے اندر اسپیشلی 2025 کے اندر یہ ایک کافی فنومنا دیکھنے کو ملا کہ امپلائرز نے نا ایون ایف ان کا کوئی کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اپالوجیز اگر آپ کو آواز تھوڑی کم آ رہی ہو، لیکن امپلائرز نے کہا اچھا ہمیں ٹیکنیکلی اپنی
جو ہم جاب ایڈورٹائز کریں, لیٹس سے وہ انجینئرنگ کی جاب ایڈورٹائز کریں, اس کے لیے جرمن کا ایک سرٹن لیول چاہیے نہیں, لیکن یہ بڑا اچھا طریقہ ہے لوگوں کو فلٹر کرنے کا. تو آج کل جو آپ جاب دیکھیں گے, لیٹس سے اگر کوئی انجینئرنگ بیک اینڈ انجینئرنگ کی جاب ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہوگا کہ ہمیں C1 لیول چاہیے. اب فار کانٹیکسٹ اگر آپ کو نہیں پتہ C1 لیول کتنا ہے, تو یہ ایک فریم ورک ہے کہ آپ کی ہر لینگویج کی پروفیشنسی کتنی زیادہ ہے. تو فار انسٹنس اگر آپ بالکل بگنر ہوتے تو آپ A1 میں ہوتے ہو, پھر A2 آتا ہے, پھر B1 آتا ہے, پھر B2 آتا ہے, پھر C1 آتا ہے, پھر C2 آتا ہے. تو C2 اسینچلی از کہ آپ کی مدر ٹنگ وہ لینگویج ہے. اینڈ C2 بیسکلی آپ کہہ لو کہ جرمنس کی بھی کئی لوگ مذاق کرتے ہیں کہ نہیں ہوتی, بیکاز دیٹ مینس کہ آپ ہر چیز, آپ پوئٹری پڑھ سکتے ہو اس لینگویج میں. C1 از پریٹی کلوز ٹو دیٹ, وچ مینس کہ آپ ہر چیز جو ڈیلی لائف کے اندر ہے نا, وہ آپ کر سکتے ہو جرمن کے اندر. اب اس بات کا تعلق اس چیز سے کیسے ہے جس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ امپلائرس کو پتہ لگ گیا کہ جی فنڈامنٹلی ہمیں ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کسی کی کہ کسی کو جرمن بولنی ضروری ہو. کیونکہ اگر کوئی انجینئر ہے بیک اینڈ کوڈنگ کرتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسٹمر کے ساتھ جرمن کے اندر بات کرے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس طریقے کو یوز کیا اینڈ ایکسپلائٹ کیا, آئی ووڈ یوز دیٹ ورڈ, ٹو فلٹر آؤٹ پیپل جو ان کی ریکوائرمنٹس تھوڑی سی بھی میٹ نہیں کرتے. تو پچھلے 1.5 سال کے اندر اسپیشلی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کمپنیز جاب ایڈورٹائز کر دیتی ہیں اینڈ دین ساتھ لکھ دیتی ہیں کہ آپ کو نیٹو لیول نہیں, بیکاز آف کورس اس کے اندر لیگل بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہو ان کے لیے جو جرمن نہیں ہے. تو نیٹو نہیں لکھتے, لیکن لکھ دیں گے کہ C1 یا C2 لیول جرمن چاہیے. اینڈ دیٹ اوور دا پاسٹ اسپیشلی آئی وڈ سے year and a half has been really disappointing to see کہ اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن کی اتنی زیادہ ہوپس اینڈ ڈریمز ہوتی ہیں, لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ دنیا اتنی فرق ہے ٹو دا ون دیٹ دے آر سولڈ وین دے آر ان لیٹس سے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈسکریج ہو کوئی کہ نہیں اب تو میں اپلائی نہیں کرنا چاہتا. اپلائی آپ ڈیفینیٹلی کرو. اگر آپ جاب ڈھونڈ رہے ہو تو جاب کے لیے بھی اپلائی کرو, ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہو, بیچلرس کے لیے اپلائی کر رہے ہو, ڈیفینیٹلی اپلائی کرو. لیکن یہ چیز ڈیفینیٹلی ذہن میں ضرور رکھو کہ یہاں پہ بھی کمپنیز اور امپلائرز ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو, اور یہاں پہ بھی زندگی مشکل ہے. یہاں پہ بھی آپ کو آ کے انفارچونیٹلی چیزیں پلیٹ میں نہیں ملیں گی, آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر اسپیشلی جب سے امپلائرز جو کمپنیز ہیں ان کو اندازہ ہوا ہے نا کہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں, ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں ان کو جاب چاہیے. تو یہاں پہ ویسے ٹپکلی بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں کہ اگر آپ ایک کانٹریکٹ کے مطابق جاب کر رہے ہو وچ از 40 hours per week وچ از 5 days, تو اس سے زیادہ اگر آپ کام کر رہے ہو نا تو آپ نے وہ گھنٹے لکھنے ہیں, نوٹ کرنے ہیں, آپ کے امپلائر نے بھی نوٹ کرنے ہیں, اینڈ اس کا یا تو آپ کو کمپنسیشن ملنا چاہیے وچ مینس کہ آپ کو پیسے ملنے چاہیے, یا پھر امپلائر آپ کو ٹائم آف دے گا, رائٹ. اگر وہ آپ کو پے نہیں کر رہا تو ٹائم آف دے گا. لیکن پچھلے 1.5 سال کے اندر یہ چیز اتنی کامن دیکھی ہے میں نے اپنے دوستوں کے اندر, اپنے سرکلس کے اندر, کہ امپلائرس کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو جابس ڈھونڈ رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, وہ ڈیسپریٹ ہیں. انفارچونیٹلی ان کے پاس آپشنز اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی ان کے پاس تھیں 2022 میں. تو انہوں نے کہا اچھا جی اب مزہ آئے گا. تو ایک دن میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, تو میں نے اسے اسی چیز کے بارے میں بات کی کہ یار اوور ٹائم کا کیا سین ہے, لکھتے ہو آپ اوور ٹائم وغیرہ؟ تو اس نے کہا میں اوور ٹائم کتنا کو لکھوں کیونکہ میرا اوور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اوور ٹائم اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے 40 گھنٹے اور 10% آن ٹاپ, تو مطلب 44 میکسیمم میرے کانٹریکٹ میں لکھے ہوئے, لیکن آئی ایم آلریڈی پاس دیٹ, میں 50 گھنٹے کام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا اس کا پھر مطلب کیا ہے اس کا پروسیجر؟ تو اس نے کہا مطلب میں کیا ہی کر سکتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ میں
زیادہ سے زیادہ کمپلین کروں گا ایچ آر کو. ایچ آر بھی کمپنی کی ہے, میری اپنی ایچ آر نہیں ہے, تو وہ بھی پرابیبلی دس ول بی سم تھنگ دیٹ دے ہولڈ اگینسٹ می. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ طریقہ جو کمپنیز نے یہاں پہ ڈھونڈا ہے, آئی تھنک یہاں پہ نہیں ہے, ہر جگہ ہی ہے, بٹ یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, ڈھونڈا ہے ٹو ایکسپلائٹ ورکرز, وچ از کہ نا آج کل بہت زیادہ رواج ہے کہ ہم اسٹارٹ اپس کے اندر کام کریں گے. جی اسٹارٹ اپس کے اندر ہمیں اونرشپ ملے گی, ہم اپنی اسکلس کو زیادہ اپلائی کر سکتے ہیں. کارپوریٹ میں کیوں کام کریں بھائی, کارپوریٹ میں تو بس یہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے. ہم ایکچولی اپنی اسکلز اپلائی کریں, کچھ سیکھیں. اینڈ آئی تھنک یہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے. فنڈامنٹلی اٹ ساؤنڈز ریئلی گڈ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی لرننگ جو آپ نے اسکول میں سیکھی ہیں ان کو کسی طریقے سے اچھے طریقے سے اپلائی کر سکیں ورک پلیس کے اندر. لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جو ہوئی ہے اوور دا پاسٹ ایئر آئی وڈ سے, وچ از کہ نا کمپنیز بڑا فخر کرتی ہیں اس چیز پہ کہ جی ہم آپ کے آورز نہیں ٹریک کرتے, ہم آپ کا آؤٹ پٹ ٹریک کرتے ہیں. اینڈ اگین یہ والی بات بھی فنڈامنٹلی تو بہت اچھی لگتی ہے کہ اچھا ہاں 8 گھنٹے لیٹس سے مجھے اگر کام نہیں کرنا پڑا تو اگر میں 4 گھنٹے میں کام کر لیتا ہوں تو دے آر جسٹ ٹریکنگ مائی آؤٹ پٹ, اور اگر میں گولز ریچ کر رہا ہوں تو اس میں فنڈامنٹلی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے, رائٹ. لیکن اس چیز کی فلپ سائڈ جب آپ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو یا آپ کو یہ ایڈورٹائز کی جاتی ہے تو آپ نہیں سوچتے, وچ از کہ ہاں اگر آپ 8 گھنٹے کا کام 4 گھنٹے میں کر لیتے ہو تو آپ 4 گھنٹے چل کر سکتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو 8 گھنٹے کا کام کوٹ اینڈ کوٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ 8 گھنٹے کا ہے اس کے اندر 12 گھنٹے لگ رہے ہیں تو پھر اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ بھی پھر آپ کے گولز ہی ٹریک کر رہے ہیں. یہ نہیں پھر وہ آپ سے پوچھ رہے کہ یار اچھا آپ نے 12 گھنٹے کیوں لگائے. یہ اگر آپ کسی سے کمپلین بھی کرو نا کہ یار دیکھیں ہم نے پروجیکٹ کو 8 گھنٹے کا بجٹ کیا تھا کہ 8 گھنٹے لگیں گے اس چیز کے لیے, مثال دے رہا ہوں, اور اس کو 10 یا 12 گھنٹے لگیں, تو ان کا جواب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی بہتر کرنی پڑے گی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اس کی. یہاں پہ ریسنٹلی رمضان تھا تو میری ایک دوست کی کمپنی ہے, وہ بتا رہا تھا کہ اس کی کمپنی کے اندر نا انہوں نے ایک میٹنگ کی, نارمل میٹنگ, صرف رمضان کے لیے نہیں, لیکن میٹنگ کے اندر نا ایک سیکشن تھا پیپل اینڈ کلچر کا, اور پیپل اینڈ کلچر کے سیکشن کے اندر انہوں نے کہا کہ یار ہاں وی ریئلی سپورٹ آپ لوگ جو رمضان کے اندر یو نو یو آر پارٹیسپیٹنگ ان اٹ, جو بھی مسلم ہے اس آرگنائزیشن کے اندر, تو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں ان کو, ہماری طرف سے فل سپورٹ ہے آپ لوگوں کو. اگر ہماری طرف سے آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو یو کین آلویز لیٹ اس نو. اینڈ یہاں تک اٹ ساؤنڈز ریئلی گڈ, لائک یو نو دیٹس سو نائس آف دیم کہ یو نو اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی وچ واز کہ لیٹس کیپ ان مائنڈ کہ آپ روزے تو رکھ رہے ہو لیکن آپ کھانا بھی نہیں کھا رہے اور پانی بھی نہیں پی رہے, لیکن آپ کی پروڈکٹیوٹی یو نو اٹ شوڈنٹ گو ڈاؤن. یو نو آج کل بزنس کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وی کینٹ افورڈ کہ آپ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی نیچے جائے. اینڈ دین اٹس آلسو ویٹ لائک کہ آپ لوگ جو اتنا آپ نے ہمیں لیکچر دی ہے کہ یار نہیں ہم آپ لوگوں کے لیے یو نو وی آر سو سپورٹیو آف یو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ آئی وڈ سے ان اے وے رائٹ فلی سو, آپ کی پرائیورٹی جو آپ پریٹینڈ کر رہے ہو نا کہ امپلائیز کی ویل بینگ ہے, وہ نہیں ہے. آپ کی پرائیورٹی الٹیمیٹلی بزنس کا آؤٹ پٹ ہے. بٹ آئی آلویز فائنڈ دس ریئلی انٹرسٹنگ اسپیشلی کارپوریٹ انوائرمنٹس یا جاب انوائرمنٹس کے اندر کہ امپلائرس یا کئی امپلائر, سارے اس طرح کے نہیں ہوتے, لیکن دے کم اکراس ایز یو نو کہ جی ہم تو بہت زیادہ ایکسیپٹنگ اور اتنا ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں, ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ جو کر رہے ہو. لیکن الٹیمیٹلی جسٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ کہ یار اگر آپ کام ڈلیور نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کسی طریقے سے بھی آپ کا کام نیچے جا رہا ہے, دین یو آر آؤٹ, سوری. اینڈ دا ریزن آئی آلسو مینشن دس از کہ یہ چیزیں اسپیشلی تب ہوتی ہیں جب ایک امپلائر ہیوی مارکیٹ ہوتی ہے, وچ مینس کہ آج کل جس طرح کی ہے کہ آج کل جو کمپنیز ہیں ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس آپشنز ہیں, وہ کہہ سکتی ہیں لوگوں کو. ایک اور ایگزامپل ہے کہ آپ لوگ جو ہو اب آپ گھر سے کام نہیں کر سکتے, اب ہم آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اب آپ نے آفس آنا ہے.
ایون ایف دیٹ مینس فار انسٹنس کہ لیٹ سے میں آفس سے گھنٹہ دور رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ صرف پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کنسرنڈ ہو تو ون وڈ رائٹفلی آرگیو اینڈ سے کیا دیکھو میری طرف سے تو یہ ہے نا کہ پھر میں یا تو میں پھر گھر سے کام کر لوں تو شاید میرا 1 گھنٹہ جانے کا اور 1 گھنٹہ آنے کا بچ جائے گا. کمپنیز آر لائک no, یو آر تھنکنگ ٹو لاجیکلی اباؤٹ دس. دا پوائنٹ از وی آر پیئنگ یو, وی آلسو پیڈ فار دس بلڈنگ فار سم ریزن. تو اب آپ کو ادھر آ کے کام کرنا ہے اینڈ یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ, بیکاز دا تھنگ از کہ انفارچونیٹلی اب آپ کے پاس آپشنس کم ہیں, ہمارے پاس آپشن زیادہ ہیں. اینڈ وٹ آئی مین بائی آپشنز از اسینشلی کہ اگر آپ کو ون ڈے یو آر جسٹ لائک سوری دس از ناٹ ورکنگ, میری مینٹل ہیلتھ بھی تباہ ہو گئی ہے, میرے ریلیشن شپس تباہ ہو رہے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی چیز کا, صرف جاب کا ٹائم ہے. میں صبح جاتا ہوں یا جاتی ہوں, جاب کرتی ہوں, واپس آتی ہوں, سو جاتی ہوں, اور کچھ کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اینڈ یو say that to your company. Unfortunately, the market is so bad these days کہ کمپنی بھی آج کل کہے گی اچھا سوری that's fine, 10 اور لوگ کھڑے ہیں, they will do the job that you are supposed to be doing. اب سوال یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جب بھی آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہو, بجائے وہ آپ کا ورکنگ اسٹوڈنٹ کانٹریکٹ ہو جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ جاب کر رہے ہوں, یا پھر اگر آپ کا فل ٹائم کانٹریکٹ بھی ہو, تو یہ 3 چیزیں ضرور یاد رکھیے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کمپنسیشن کتنی مل رہی ہے, مطلب آپ کو پیسے کتنے مل رہے ہیں, اور آپ کے ورکنگ آورس کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے 40 گھنٹے اور اگر آپ 50 گھنٹے کام کر رہے ہو, تو آپ نے اپنے کانٹریکٹ میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ان ایکسٹرا 10 گھنٹوں کے لیے یا تو آپ کو ٹائم آف مل رہا ہے, مطلب چھٹی مل رہی ہے, یا پھر آپ کو پے کیا جا رہا ہے. کئی اس طرح کے پروفیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر کبھی کبھی آپ کو اسپیشلی جب بزنس کی ریکوائرمنٹ ہو تو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, اینڈ دیٹس فائن. بٹ آپ یہ انشور ضرور کرو کہ آپ مفت میں کام نہیں کر رہے ایکسٹرا. اور تیسری چیز ہے چھٹیاں. تو جرمنی میں لیگلی آپ کو 20 چھٹیاں منیمم ملتی ہیں. اس کے اوپر امپلائرز یوزلی دیتے ہیں 24 سے 30 چھٹیاں. ناؤ دی امپورٹنٹ تھنگ ہیئر از کہ آپ ان چھٹیوں کو لیں, بیکاز لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہے اور یہ اسٹرکٹ رولز بھی ہیں کہ چھٹی کا مطلب ہے چھٹی. اور یہ ضروری اس وجہ سے کیونکہ آپ اس کے لیے کام کرتے ہو, اور چھٹی کا مطلب ہے کہ آپ ہاف ڈے نہیں پورا فل ڈے آف لے رہے ہو. آف کورس اگر آپ نے چھٹی لینی ہے تو بزنس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے تقریباً 2 سے 3 سے 4 ہفتے پہلے اپنے مینیجر سے اپروو کروانی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن یہ ضروری اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ کئی بزنسز کے اندر اگر آپ چھٹی نہیں لیتے 1 سال میں تو وہ کیری فارورڈ نہیں ہوتی. جیسے میں نے 24 چھٹیاں لینی تھیں 1 سال میں اور میں نے ایک بھی نہیں لی, تو وہ December 31 کو ختم ہو جائیں گی. تو میرا ہی گھاٹا ہے الٹیمیٹلی اگر میں چھٹی نہیں لے رہا. اینڈ یہ 3 چیزیں آئی وڈ سے یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ گراسپ آن. یا پھر اگر آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی ان 3 چیزوں کو ضرور دیکھیں. اینڈ ایف یو آر انٹرسٹیڈ ان آل تھنگز جرمنی اور ایکسپیرینسز سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. سبسکرائب اینڈ آئی سی یو ان دا نیکسٹ ون.